صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چندے کے بارے میں سوال جواب، میرے شیخ طریقت کی بہت ہی عظیم کتاب ہے یہ۔ بعض ایسے مسائل جن کا جاننا مسجدوں، مدرسوں، مذہبی اور سماجی اداروں کا چندہ کرنے والوں کے لیے فرض ہے، اس میں بیان ہے اس کا۔ لا علمی کے باعث چندے کے بارے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 10 پر لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں کریں گے اجر و ثواب اسی قدر زیادہ عطا کیا جائے گا۔ رضا کی زبان تمہارے لیے سلسلہ لیے حاضری ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت کے کلام حدائق بخشش، یہ بھی مکتبہ نے بڑی شان کے ساتھ شائع کی، الحمدللہ، اعراب لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش وغیرہ۔ اس میں جو مقطع ہیں آپ کے کچھ اس میں سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج جو مقطع پیش کیا جائے گا اس میں حسنین کریمین کا صدقہ بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے، سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو حشر میں خنداں مثال گل کیجے، رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے دو شہزادے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، پھول کیسے مسکراتا ہوا ہوتا ہے اس طرح مجھے کر دیجیے گا، یعنی قیامت کی پریشانیوں سے نجات دلا دیجیے گا۔ خنداں یعنی مسکراتا ہوا، مثال گل پھول کی طرح، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جاتا رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، بزرگوں کے اقوال ہیں، نیکی کی دعوت ہے، الحمدللہ۔ اب یہ حدیث پاک سنیے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3777، اور پھر یہ شعر سنیے بعد میں۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے
رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. سبحان اللہ. ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا. حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. مرآت جلد 8 صفحہ 462 میں اس فرمان نبوی کا مطلب لکھا ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے. ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے حضور انہیں سونگھا کرتے تھے. اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرماتے، مولا علی شہنشاہ اولیاء ہیں، شیر خدا ہیں، اور حسن و حسین کے بابا جان ہیں، والد ہیں. تو انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکہ یا ابا ریحانینی، اے دو پھولوں کے والد تجھ پر سلام ہو. مفتی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، جیسے باغ والے کو سارے باغ میں پھول پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پیارے ہیں. اولاد پھول ہی کہلاتی ہے. سارے نواسی نواسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں فرزند بہت پیارے تھے. طبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما رحمت دارین، دکھیا دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا، کیسے نہ محبت کروں، یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں جنہیں میں سونگھتا ہوں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. سنن ترمذی حدیث نمبر 3779. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ. پھر انہیں سونگھتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے. مرآت جلد 8 صفحہ 478. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں نہ سونگتے؟ وہ دونوں تو حضور کے پھول تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھول سونگے ہی جاتے ہیں. انہیں کلیجے سے لگانا، لپٹانا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا. اس سے معلوم ہوا چھوٹے بچوں کو سونگنا، ان سے پیار کرنا، انہیں لپٹانا، چمٹانا سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مار نہیں، پیار. وہ جو بچوں کو بہت مارتے نہیں، پیار. بچوں کو خوش رکھیں، تربیت بھی کریں، اور ضرورتاً ڈانٹا بھی جاتا ہے، تفہیم بھی کی جاتی ہے موقع کی مناسبت سے. اور اگر مارنا ہو تو ایسی مار تھوڑی مارنی کہ بیچارے کو زخمی کر دیں یا نشان پڑ جائے. شدید مار ماریں، چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، سر پر مارنے کی اجازت نہیں. پیار کریں، پیار. سبحان اللہ. تو بچوں کو پیار کرنا، لپٹانا، چمٹانا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے.
سنن ترمذی حدیث نمبر 3776، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین سیدین جلیلین شہیدین نیرین قمرین منیرین ظاہرین باہرین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ عز و جل میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ اب اس حدیث کی شرح سنیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی محبت اللہ تعالی کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، یعنی جو حسنین کریمین شہیدین جلیلین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ جو یہ چاہے کہ اللہ اس سے محبت فرمائے وہ اللہ کا محب بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی خیر فرمائے، اسے چاہیے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما آقا کے شہزادوں سے، آقا کے نواسوں سے، جنتی سرداروں سے، جنتی نوجوانوں کے سرداروں سے پیار کرے، محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3775، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ یہ دونوں شہزادے امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفیٰ، امام الاسقیاء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کیسے سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور خود بھی یہ کیسے عبادت والے تھے، ریاضت والے تھے۔ سنیے کہ سوانح کربلا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ امام حسن مجتبی نے 25 حج پیدل کیے تھے، 25 حج، اور وہ بھی پیدل۔ اللہ اکبر۔ سواریاں ساتھ میں ہوتی مگر آپ سوار نہ ہوتے، کلام بہت شیریں تھا، اتنی میٹھی باتیں کرتے تھے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کہ لوگ یہ پسند کرتے تھے کہ ان کا کلام ختم نہ ہو۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خطبات محرم میں لکھا ہے کہ آپ نے بھی 25 حج پیدل کیے، کثرت سے نماز پڑھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور دیگر امور خیر بجا لایا کرتے تھے۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کو سادات کرام سے کتنا پیار تھا، کچھ جھلکیاں اس کی ایک پچھلے سلسلے میں بھی عرض کی تھیں، آئیے مزید سنیے۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ عیدین کے موقع پر، میٹھی عید اور نمکین عید بھی جس کو عوام کہتے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس موقع پر سب سے پہلے جو سید صاحب آپ سے ہاتھ ملاتے آپ ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم، مفتی، محدث، مفسر، پیر و مرشد، با کرامت ولی اللہ، مگر سیدوں کے ہاتھ چومتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب شیرینی تقسیم کرتے
تو آپ سادات کرام کو دیگر لوگوں کی نسبت سے دگنا حصہ دیتے تھے. اور اعلیٰ حضرت ہی نہیں، اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی کوئی دعوت کرتے تو سیدوں کو ضرور شامل کرتے تھے اور انہیں اعزازی حصہ دوسروں سے زیادہ دیتے. اعلیٰ حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فجر کی نماز کے بعد سادات کرام کی خیریت معلوم کرنے اور سلام عرض کرنے جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت سیدوں سے کتنا پیار کرتے تھے. حیات اعلیٰ حضرت یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، بہت پیاری کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے. اللہ ہمیں لینے پڑھنے کی اور عمل کی توفیق دے، اعلیٰ حضرت کے برکات سے مالا مال کرے. اس میں لکھا ہے کہ جناب سید ایوب علی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ نماز جمعہ کے بعد اعلیٰ حضرت پھاٹک پر تشریف فرما ہے، حاضرین کا مجمع ہے. مولوی نور محمد صاحب کی آواز باہر سے کنات علی کنات علی پکارنے کی گوش گزار ہوئی. تو اعلیٰ حضرت نے انہیں طلب کیا، فرمایا سید صاحب کو اس طرح پکارتے کبھی آپ نے مجھے بھی نام لیتے ہوئے سنا؟ اب مولوی نور محمد صاحب نے شرمندہ ہو کر نظر نیچے کر لی. فرمایا تشریف لے جائیے، آئندہ سے اس کا لحاظ رکھیے. اللہ اکبر. یعنی آپ کو پسند نہیں تھا کہ سیدوں کو اس طرح پکارا جائے. سبحان اللہ. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل کیجے گدا کو حشر میں خنداں، مثال گل. اعلیٰ حضرت کے صدقے میں کاش ہمیں بھی اہل بیت اطہار سے سچا پیار نصیب ہو جائے. آمین. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے